آج کا جو موضوع ہے نا، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دبئی میں رہ رہا ہے یا دبئی آنے کا پلان کر رہا ہے، ان کے لیے جو ہے نا آج کی ویڈیو بہترین ہے۔ دبئی جو ہے نا وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور روشنی سے بھرا ہوا شہر ہے، لیکن یہاں کے جو خرچے ہیں نا وہ کافی زیادہ ہیں۔ اگر ہم لوگ صحیح پلاننگ سے نہ چلے نا تو کمائی کا آدھے سے زیادہ جو حصہ ہے نا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ چلیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دبئی میں رہتے ہوئے نا آپ کس طرح بچت کے حساب سے اپنی سیونگ بھی کر سکتے ہیں اور دبئی میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے نا وہ بجٹ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اپنی جب تنخواہ آپ کو ملتی ہے نا تو سب سے پہلے وہ ایک حصہ بنا لیں بجٹ کا کہ ہم نے یہ حصہ بجلی پانی کے لیے رکھنا ہے، اور اتنا حصہ جو ہے نا وہ کھانے پینے کے لیے رکھنا ہے، اور اتنا حصہ جو ہم نے ٹرانسپورٹیشن کے لیے رکھنا ہے۔ رہائش جو ہے وہ دبئی میں آج کل بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں، دبئی سے نکل کر یہاں سے جو ہے وہ شارجہ کی طرف آ رہے ہیں۔ جو شارجہ والے ہیں وہ عجمان کی طرف جا رہے ہیں، جو عجمان والے ہیں وہ راس الخیمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب جس کی جتنی سیلری ہے اور جس حساب سے جو چلنا چاہتا ہے وہ اس حساب سے چل رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے نا، جن کی جابس جو ہیں وہ دبئی کی طرف ہیں، وہ لوگ شارجہ یا عجمان کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جاتے۔ خاص کر اگر دبئی کے ایک کونے میں ان کی جاب ہے تو پھر وہ دوسرے کونے میں جا کے نا وہ اپنا گھر لیں گے اور وہاں پہ جا کے نا وہ رہیں گے۔ اور پھر اس چیز کو بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں جہاں پہ بچوں کی جو فیس ہے نا وہ کم ہو اسکول، کیونکہ بچوں کو اسکول میں انہوں نے ایڈمیشن کروانا ہے، اور کوشش کریں گے کہ جہاں پہ پڑھائی بھی اچھی ہو اور فیسیں بھی جو ہے نا وہ کم ہو۔ تو اس طرح جو ہے بندے جو ہے اپنا اکاموڈیشن کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اپنا جو ہے بچوں کی اسکولنگ کا بھی جو ہے وہ خیال رکھتا ہے۔ تو کھانے پینے پر جو ہے وہ ہمیں خود قابو کرنا پڑتا ہے۔ روز روز اگر ہم ہوٹل کی طرف جائیں گے نا تو یہاں پہ پیسہ فضول ضیاع خرچ ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ گھر میں پکائے۔ ہفتے میں ایک بار جو ہے کیا کہتے ہیں باہر کی آؤٹنگ صحیح ہوتی ہے۔ میں اپنا بتاؤں نا تو ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ہماری ایک بار جو ہے نا لازمی باہر کی طرف آؤٹنگ ہوتی ہے۔ بچے لازمی کچھ نہ کوئی اگر چلیں باہر سے جا کے نہ کھائیں تو گھر میں جو ہے نا وہ شاورما وغیرہ منگوا لیتے ہیں بچے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے نا تو میٹرو اور پبلک بس سب سے سستا اور آرامدہ جو ہے وہ طریقہ ہے۔ نول کارڈ جو ہے وہ ریچارج کریں اور ٹرپ کے حساب سے استعمال کریں۔ ٹیکسی سے ٹیکسی سے جو ہے وہ بچے کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے۔ یہاں پہ ٹیکسی کا اگر آپ دروازہ کھولیں گے نا تو 3.5 درب جو ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کو شو کرے گا۔ اچھا، دبئی میں جو ہے نا وہ دبئی ایک ایسا ملک ہے نا، اس کو جو ہے نا شاپنگ کا جو ہے میں کہتی ہوں نا لوگوں کو بہت کریز ہوتا ہے کہ یہاں پہ دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ صرف شاپنگ کی غرض سے جو ہے نا وہ دبئی میں آتے ہیں۔ تو اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں اور اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے تو آپ ان جگہوں کا انتخاب کیجئے جہاں پہ جو ہے نا آپ کو سستی چیزیں ملیں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نا وہ سیل بہت کم زیادہ لگتی ہیں دبئی میں، سیل جو ہے وہ بہت زیادہ لگتی ہیں۔ اور میں اپنا کیا کرتی ہوں نا، ہمیشہ اگر خاص کر میں اپنی گروسری کے بارے میں بات کروں نا تو میں ہمیشہ ان جگہوں کو چنتی ہوں کہ جہاں پہ مطلب ہر مارکیٹ میں اپنے اپنے ریٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے ایک چیز یہاں پہ نا مثال کے طور پہ پیاز مجھے اگر یہاں سے سستے مل رہے ہیں اور دوسری مارکیٹ میں مجھے آلو سستے مل رہے ہیں تو میں کیا کروں گی، ان جگہوں پہ جاؤں گی جہاں پہ یہ چیزیں مجھے سستی مل رہی ہیں۔ ایک مارکیٹ سے ایک چیز اٹھاؤں گی، دوسری مارکیٹ سے دوسری چیز اٹھاؤں گی۔ پھر اسی طرح میں گھومتی گھامتی رہتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں کہ مجھے کون سی چیز کہاں پہ مل رہی ہے سستی، تو میں پھر جو ہے لازمی جاتی ہوں ان جگہوں پہ جا کے نا چیز لے کے آتی ہوں۔ اور اگر شاپنگ وغیرہ مجھے کرنی ہو تو ہمیشہ جو ہے میں کیا کرتی ہوں، اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ مجھے سیل کب لگ رہی ہیں، کہاں پہ لگ رہی ہیں، کس طرح اس چیز پہ جو ہے نا میں ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہوں کہ مجھے ان کا پتہ چلے کہ کس جگہ سیل لگ رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو مارکیٹ ہے نا دبئی میں 1 to 10 والی مارکیٹس ہیں بہت زیادہ، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کی لگی بندی سیلری ہے، جو کم بجٹ میں ہے، وہ لوگ زیادہ تر شاپنگ وہاں پہ جا کے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ چیزیں لو کوالٹی کی ہوتی ہیں یا بالکل تھرڈ کلاس ہوتی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے حساب سے وہ چیزیں دیکھی جائیں نا تو وہ پرفیکٹ اور زبردست وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں بھی وہاں پہ جاتی ہوں، مجھے اس چیز کو بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں بھی ان جگہوں پہ جا کے شاپنگ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کی جیب بھی دیکھنی ہے، مجھے اپنا جو ہے نا بجٹ بھی دیکھنا ہے، مجھے اپنے جو ہے نا بچوں کے اسکولوں کی فیسیں اور یہ سب کچھ مینیج کرنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ میں جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا اتنی وہ کہتے ہیں نا ایفیشنسی نہ دکھاؤں، میں بڑی بڑی مارکیٹوں میں جا کے یا بڑے بڑے مالز میں جا کے شاپنگ کر کے اور پھر دوسروں کو جو ہے نا ایفیشنسی دکھاتی رہوں جی فلانی چیز میں نے فلاں جگہ لی ہے۔ آپ یقین کریں میں جب بھی کوئی چیز اگر سیل سے لے کے آؤں نا، اگر 100 کی چیز وہ
تو 100 درہم کی جو چیز ہے وہ اگر مجھے 60%، 70% یا 50% ڈسکاؤنٹ میں مل رہی ہے تو میں وہ لے کے آؤں گی۔ اچھا یہ بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی کوالٹی میں کوئی فرق ہوگا، بالکل ایسا بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ وداؤٹ سیل میں جا کے وہ چیز لوگے نا اور سیل سے اٹھاؤ گے، سیم وہی چیز ہوگی۔ تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی خراب چیز ہوگی۔ جیسے پاکستان میں جب بتاتی ہوں نا کہ یہ چیز مجھے اگر پاکستانی 7,000 روپے میں تھی اور مجھے یہ چیز 2,000 میں یا 3,000 میں ملی تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان میں تو جو ہے نا جب سیلیں لگتی ہیں تو ٹوٹل جو ہے نا وہ کچرا ملتا ہے ہمیں پاکستان میں، تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں اس چیز میں۔ اور پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو پاکستان میں ہے یہ تو اس طرح اتنے کی مل رہی ہے۔ خاص کر یہاں پہ جو سینڈل وغیرہ، جوتے وغیرہ میں لیتی ہوں نا فینسی، تو وہ لوگ جو ہے مجھے اگر 10 درہم، 15 درہم، 20 درہم کے ملے ہیں تو ان لوگوں کو میں دکھاتی ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ والا جوتا جو ہے نا پاکستان سے یہ 15 ہزار روپے کا جو ہے نا وہ ملتا ہے، 10 ہزار، 15 ہزار اس طرح کا جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو سستے بھی ہوتے ہیں، 4 5 ہزار کے پاکستانی حساب میں دیکھا جائے تو اس لیے یہ ہے نا کہ دبئی میں ہر ایک چیز پرفیکٹ اور زبردست ملتی ہے۔ تو دنیا کا جو ہے نا لوگ دبئی، ان کو کریز ہوتا ہے کہ دبئی میں جا کے شاپنگ کرنی ہے، کیونکہ دبئی میں چیزیں بہت اچھی ملتی ہیں کوالٹی کے حساب سے بھی۔ تو یہاں پہ اگر آپ ریسٹورنٹ میں بھی جائیں گے، ریسٹورنٹ بڑے سے بڑا ریسٹورنٹ ہے، چھوٹے سے چھوٹا ریسٹورنٹ ہے، سستے سے سستا بھی ہے۔ اور جو اگر سستا بھی ہے نا، یہ نہیں کہ وہاں پہ چیزیں اچھی نہیں ہوں گی، مجھے آپ یقین کریں سستے ریسٹورنٹ میں گئی ہوں نا تو ان کے کھانے کا ٹیسٹ بہت لاجواب ہوتا ہے۔ اور جناب یہاں پر جو ہے نا اب میرا ولاگ ختم ہونے کا ٹائم ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع پہ دوبارہ سے ایک ابھی ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو مارکیٹ، دبئی کی مارکیٹ جو ہے وزٹ کراؤں گی کہ جہاں پہ سیل لگی ہوئی ہیں اور وہ کتنے کی کس طرح سے چیزیں مل رہی ہیں۔ تو ایک ولاگ میرا وہ بھی انشاءاللہ آئے گا، بس اب سیل کا انتظار ہے۔ دبئی میں کب سیل لگنے والی؟ ستمبر کا مہینہ ہوتا ہے جب دبئی میں سیلیں لگتی ہیں۔ تو انشاءاللہ دبئی میں جب سیل لگے گی وہاں سے چیزیں لے کے آؤں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آپ ان کے پرائس بھی بتاؤں گی، اوریجنل پرائس بھی بتاؤں گی اور پھر سیل پرائس بھی بتاؤں گی کہ ان کے سیل پرائس کیا تھے۔ تو جناب جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ آج چھوٹا سا ولاگ تھا کیونکہ آج کل میں بہت زیادہ مصروف ہوں گھر کی شفٹنگ کو لے کے، تو صبح شام جو ہے نا وہ کام کام کام، بس قائد اعظم والا۔ تو وہی بات ہے کہ ہم نے انی پا کے رکھی کام میں۔ تو جناب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔